اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو، سامعین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب۔ ناظرین، میرا نام تنویر احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تنویر احمد فاروقی۔ ناظرین، آل انڈیا مسلم لیگ تحریک آزادی کی کیسی تحریک تھی جس تحریک سے بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ پیارا پاکستان ملا۔ یعنی یہ ایک ایسی تنظیم تھی جس تنظیم نے اس تحریک پاکستان کے تمام مسلمانوں کو، بر صغیر کے تمام مسلمانوں کو ایک ایسا بہترین پلیٹ فارم فراہم کیا۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے اس دو قومی نظریے کے مطابق اس تنظیم کے زیر سائے اپنی جد و جہد کی، اور اس جد و جہد میں بر صغیر کے تمام مسلمانوں نے، بالخصوص بر صغیر کے تمام مسلمانوں نے، خواتین نے مل کر جد و جہد کی۔ تب اس جد و جہد کا یہ پھل ہمیں ملا، یہ پیارا پاکستان ہمیں ملا۔ ہم تحریک آزادی کی، تحریک پاکستان کی ایک اور شخصیت کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایسی شخصیت کی جس شخصیت نے اس تنظیم آل انڈیا مسلم لیگ میں کردار ادا کرتے ہوئے، اس جد و جہد میں حصہ لیتے ہوئے پاکستان کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے پورے خاندان نے اس تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا، اس جد و جہد میں بھرپور حصہ لیا۔ آج ہم بر صغیر کی عظیم تنظیم آل انڈیا مسلم لیگ کے جس رہنما کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں، ان رہنما کا نام محمود عبداللہ ہارون ہے۔ محمود عبداللہ ہارون تحریک آزادی کے آل انڈیا مسلم لیگ کے سرگرم کارکن تھے۔ محمود عبداللہ ہارون آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی رہنماؤں میں شامل سر عبداللہ ہارون کے صاحبزادے ہیں۔ وہی سر عبداللہ ہارون ہیں جنہوں نے بانی پاکستان، بابا قوم جناب قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ بہترین کردار ادا کیا۔ عبداللہ ہارون بانی پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح کے بہت قریب اور بہترین ساتھیوں میں شامل تھے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ سر عبداللہ ہارون جیسے رہنماؤں کی وجہ سے اس تحریک پاکستان کو تقویت ملی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ عبداللہ ہارون کے صاحبزادے محمود عبداللہ ہارون 1920 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی تعلیم ڈی جے سائنس کالج اور ایس ایس شاہانی کالج سے حاصل کی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد محمود عبداللہ ہارون نے باقاعدہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور اسی جماعت سے یعنی آل انڈیا مسلم لیگ سے انہوں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ محمود عبداللہ ہارون کو محض 17 سال کی عمر میں بانی پاکستان، بابا قوم، قائد اعظم محمد علی جناح کا ADC بننے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ آل انڈیا مسلم لیگ گارڈ کے سالار اعلیٰ بھی رہے، اور بعد میں محمود عبداللہ ہارون کو آل انڈیا مسلم لیگ نیشنل گارڈ کا ڈپٹی چیف بنا دیا گیا۔ 1940 میں آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ کراچی کا صدر منتخب کیا گیا۔ اس کے 3 سال بعد آپ کو سندھ بار ایسوسی ایشن کا صدر منتخب کیا گیا، اور اسی سال محمود عبداللہ ہارون سندھ اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے وقت یعنی 1947 میں بھی آپ سندھ اسمبلی کے رکن تھے۔ قیام پاکستان کے بعد 1954 میں محمود عبداللہ ہارون کراچی کے میئر بھی منتخب ہوئے، اور آپ نے کراچی کے پسماندہ علاقوں بالخصوص لیاری پر خصوصی توجہ دی۔ آپ نے میونسپل کارپوریشن کا 50% بجٹ لیاری کے لیے مختص کر دیا۔ آپ نے خصوصی توجہ دیتے ہوئے لیاری میں بھرپور کام کیے۔ 1956 کے انتخابات میں محمود عبداللہ ہارون مغربی پاکستان سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1965 کے عام انتخابات میں آپ کراچی سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، لیکن بعد میں آپ اسی اسمبلی سے اسی سیٹ سے مستعفی بھی ہو گئے، اور آپ نواب آف کالا باغ کی کابینہ میں بطور وزیر خوراک شامل ہوئے۔ 1968 میں محمود عبداللہ ہارون کو برطانیہ میں پاکستان کا ہائی کمشنر تعینات کیا گیا۔ محمود عبداللہ ہارون نے 1971 میں مشرق پاکستان کی علیحدگی کے بعد برطانیہ میں جلا وطنی اختیار کر لی، اور 1974 میں اپنی بیٹی کے انتقال پر واپس کراچی آئے، اور کچھ عرصے بعد یہاں رہ کر پھر دبئی چلے گئے، اور دبئی میں آپ نے ڈیلی خلیج ٹائمز نامی اخبار کی بنیاد رکھی۔ ہارون خاندان بالخصوص محمود عبداللہ ہارون ڈان نیوز کے مالک تھے۔ ڈان نیوز کی آزاد پالیسیوں اور ہارون خاندان کی سیاسی موجودگی کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو اور ایوب خان کی حکومت کے دوران آپ کو سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 1977 میں جب جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت کو ختم کر کے مارشل لا نافذ کیا تو محمود عبداللہ ہارون واپس کراچی آ گئے، اور جنرل ضیاء الحق کی کابینہ میں آپ نے شمولیت اختیار کی، اور محمود عبداللہ ہارون 1977 سے لے کر 1984 تک جنرل ضیاء الحق کی کابینہ میں وفاقی وزیر رہے۔ محمود عبداللہ ہارون 1954 سے لے کر 1955 تک کراچی کے میئر رہے۔ 1977 سے لے کر 1984 تک پاکستان کے وزیر داخلہ رہے۔ 1988 میں آپ پاکستان کے وزیر دفاع بھی رہے، اور آپ 2 بار سندھ کے گورنر بھی رہے۔ ایک بار آپ 1990 سے لے کر 1993 تک گورنر رہے، اور دوسری بار آپ 1993 سے لے کر 1995 تک گورنر رہے۔ مختصر یہ ہے کہ آپ پاکستان کی خدمت کے لیے پاکستان کے مختلف عہدوں پر، مختلف وزارتوں پر پاکستان کے لیے اپنی خاندانی تسلسل کے ساتھ خدمات پیش کرتے رہے۔ وہ دن آیا جب 6 نومبر 2008 کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ محمود عبداللہ ہارون تحریک آزادی کے، تحریک پاکستان کے بہترین اور عظیم رہنما تھے۔ آپ نے اپنے والد سر عبداللہ ہارون کی طرح تحریک پاکستان میں، تحریک آزادی میں بہترین خدمات پیش کی، اور نہ صرف آپ اور آپ کے والد بلکہ آپ کے بھائیوں نے بھی، آپ کے خاندان نے بھی تحریک پاکستان سے لے کے قیام پاکستان تک اپنا کردار ادا کیا، اپنی خدمات پیش کی، اور قیام پاکستان کے بعد بھی آپ نے، آپ کے والد نے، آپ کے بھائیوں نے، آپ کے خاندان نے
اس پاکستان کی خدمات کے لیے خود کو پیش رکھا۔ پاکستان کے قیام سے لے کر پاکستان کو مضبوط کرنے تک آپ کے تمام خاندان کی تاریخ پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھی جائے گی۔ پاکستانی تحریک آزادی کے، تحریک پاکستان کے تمام رہنماؤں کو، جن رہنماؤں نے تحریک پاکستان کے لیے جدوجہد کی اور اپنی خدمات پیش کی، ان تمام رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اور تحریک آزادی کی تاریخ، تحریک آزادی کے رہنماؤں کی تاریخ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔